السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوسرے پارے کا رکوع نمبر 6 دیکھیں گے کہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پھیر لو اپنے چہرے کو قبل المشرقی، مشرق کی طرف، والمغربی یا پھر مغرب کی طرف، ولکن البر، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے، من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، والیوم الآخری، اور قیامت کے دن پر، والملائکتی، اور فرشتوں پر، والکتابی، اور کتابوں پر، والنبیین، اور پیغمبروں پر، اور دے مال اس کی محبت پر، ذوی القربہ، رشتہ داروں کو، والیتامی، اور یتیموں کو، والمساکین، اور محتاجوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، تو یہ نیکی ہے، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، واقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کریں، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو دیتے رہیں، یعنی والموفون، اور وہ لوگ جو کہ پورا کرتے ہیں، بعہدہم، اپنے وعدوں کو، اذا عاہدوا، جبکہ ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، والصابرین فی الباساء، اور صبر کرنے والے ہیں فی الباساء، سختی میں، والضراء، اور تکلیف میں، وحین الباس، اور لڑائی کے وقت میں، اولئک الذین صدقوا، تو یہی لوگ ہیں سچے، واولئک هم المتقون، اور یہی پرہیزگار لوگ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، بلکہ نیکی کیا ہے وہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کس طریقے سے تمہارا ایمان لانا ہے، اور لوگوں کے اوپر رحم کرنا، نماز کو قائم کرنا، اور مصیبتوں پر صبر کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں، نیکی ہیں۔ تو ہم لوگوں کو بھی یہی چاہیے کہ ہم ان تمام نیکیوں کو ادا کرتے رہیں جن کا حکم ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، کیونکہ یہود اور نصارہ وہ ہر بات کے اوپر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حکم آتا تھا اس کی فرما برداری کرنے کے بجائے اس کے اوپر اعتراضات کرتے تھے اور صرف واویلا کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، کتبہ، فرض کیا گیا، علیکم، تمہارے اوپر، القصاص، قانون کو، یعنی اے ایمان والو، تمہارے لیے قصاص، برابری کرنے کو فرض کر دیا گیا، قتل میں یعنی مقتولوں میں، الحر، آزاد کے بدلے آزاد ہے، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، والانثی بالانثی، اور عورت کے بدلے عورت، فمن عفی لہ، پھر جس کو معاف کیا جائے، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، تو وہ تابعداری کرے دستور کے موافق، واداء الیہ باحسان، اور ادا کر دے اس قانون کو دستور کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، باحسان، خوبی کے ساتھ ادا کرے، ذالک تخفیف، اور یہ قانون جو دیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہے تو یہ آسانی ہوئی تمہارے لیے، من ربکم، تمہارے پروردگار کی جانب سے، ورحمت، اور یہ مہربانی ہے، فمن اعتدی، پھر جو کوئی زیادتی کرے، بعد ذالک، اللہ کے اس فیصلے کے بعد بھی، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، ولکم فی القصاص، اور تمہارے واسطے قصاص میں یعنی بدلے میں، حیاتن، بڑی زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا تاکہ تم لوگ کیا ہے، بچتے رہو۔ یعنی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا، اے لوگو، تمہارے اوپر قصاص جو ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے، اگر تم میں سے آزاد کے بدلے آزاد آدمی قتل ہو جائے تو تم بھی اس کے بدلے آزاد کو قتل کر دو، اگر کوئی غلام قتل ہو جائے تو اس کے بدلے تم غلام کو قتل کر دو، اور اگر کوئی عورت ماری جائے تو اس کے بدلے تم بھی کسی عورت کو مار دو، یعنی جان کے بدلے جان ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہا ہے۔ لیکن اگر تمہارے بھائی یعنی قاتل کو معاف کر دیں تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرض کیا تھا کہ جس کو قتل کیا گیا ہے وہ قاتل سے ایک مقررہ قیمت لے سکتا ہے جس کو دیت کہا گیا ہے، اگر یہ قیمت آپس میں طے ہو جائے تو قاتل کی سزائے موت ہٹ جاتی تھی، اور پھر وہ اس کو آپس میں مقررہ قیمت کو لے لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ تخفیف دی
تمہارے پروردگار نے تاکہ تمہیں جو ہے اس میں آسانی ہو جائے، اور اگر اللہ کے اس حکم کے بعد بھی کوئی انسان اس میں تجاوز کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ ساری باتیں، یہ قصاص کس طرح سے لینا چاہیے اور کس طرح سے نہیں لینا چاہیے، اب قصاص لینا کیسا ہے، ان سب باتوں کی تفصیل ہمیں احادیث کے اندر ملتی ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، کتبہ علیکم، فرض کیا گیا تم پر، اذا حضر احدکم الموت، کہ جب حاضر ہو جائے تم میں سے کسی کی موت، ان ترکا خیرا، بشرط یہ کہ وہ کچھ مال چھوڑے، الوصیۃ للوالدین، تو وہ وصیت کرے والدین کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، انصاف کے ساتھ، حقاً علی المتقین، اور یہ حکم لازم ہے پرہیزگاروں پر، فمن بدلہ، پھر جو کوئی بدل ڈالے، بعد ما سمعہ، اس وصیت کو سننے کے بعد، فانما اسمہ، تو بے شک اس کا گناہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ، جو اس کو تبدیل کریں گے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وصیت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم دیا جائے، خواہ وہ زندگی میں ہو یا پھر مرنے کے بعد ہو، لیکن عرف عام میں اس کام کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم مرنے کے بعد دیا جاتا ہے، تو لوگ اس کو وصیت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی گئی کہ اگر کسی شخص کی موت حاضر ہو اور وہ اپنے مال کو چھوڑے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے جو ہے بھلائی کے ساتھ وصیت کر دے، کیونکہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص مر گیا یا مر رہا ہے تو وہ اپنے مال کی وصیت کرتا تھا، تو صرف ان میں سے تھوڑا سا اپنے والدین اور رشتہ دار کو دیتا تھا، باقی سارا حصہ اس کی اولاد کا ہوتا تھا۔ لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وصیت کے سارے مسئلے مقرر کر دیے اور سارے حصے بتا دیے کہ کس کے لیے کیا حصہ ہے۔ ان باتوں کی تفصیل بھی ہمیں احادیث کے اندر مل جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص وصیت کر جائے اور اس کے سننے کے بعد پھر لوگ اس کو بدل دیں تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا، لیکن ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، اور وہ کیا ہے کہ فمن خافا، پھر جو کوئی خوف کرے، من موسن، وصیت کرنے والے سے، جنفن، طرفداری کا، او اسمن، یا پھر گناہ کا، فاصلح بینہم، تو اس کو چاہیے کہ وہ آپس میں صلح کرا دے، فلا اثم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اگر مرنے والے کی وصیت ایسی ہے جس سے کسی کی طرفداری ہو رہی ہے یا کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، تو اس بات کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوسرا شخص اس وصیت کو بدل سکتا ہے تاکہ لوگوں میں جھگڑا نہ ہو۔ اس بات کو لے کر اگر وہ ان میں صلح کرائے گا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ وصیت کس طرح سے ہوگی اور اس کے کیا احکام ہیں، اب مرنے والے کے اوپر وصیت فرض ہے یا نہیں ہے، اس کا احادیث کے اندر تذکرہ ملتا ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس رکوع کا ترجمہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر نہیں سمجھ میں آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ سنیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گی ایک اور نئے رکوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔